اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ حالت روزہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ واضح ہے کہ انسان کھانے اور پینے سے بچے، جماع سے بچے اور جان بوجھ کر قے کرنے سے بچے۔ یہ وہ امور ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے درمیان بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پھر بھی لوگ احتیاط کے نام پر ان چیزوں کو انجام نہیں دیتے۔ شریعت ایسی چیزوں کی ہمت افزائی نہیں کرتی ہے، اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ایسی چیزوں کو دین میں نہیں داخل کرنا چاہیے جو اس میں سے نہیں ہیں، اور اس احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو دین میں ہے ہی نہیں۔ اسی ضمن میں ایک مسئلہ جو لوگوں میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ وہ روزے کی حالت میں غسل کرنے سے بچتے ہیں۔ روزے کی حالت میں غسل کرنا، اور خاص طور پر اگر کسی پر غسل فرض ہو گیا، اس غسل کا کیا حکم ہوگا؟ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ رات میں اس پر غسل واجب ہو گیا، فجر طلوع ہونے والی ہے، اسے سحری بھی کرنی ہے، غسل بھی کرنا ہے، کس چیز کو وہ مقدم کرے گا؟ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے غسل نہیں کیا پھر اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے، بخاری کے اندر حضرت ام سلمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آپ پر غسل فرض ہوتا اور فجر طلوع ہو جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روزے کو مکمل بھی کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ سحری کھاتے ہوئے اگر کسی پہ غسل فرض ہے، سحری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ سحری کا وقت محدود ہے، جبکہ غسل کے لیے نماز فجر سے پہلے آپ کبھی بھی غسل کر سکتے ہیں، بس آپ کو نماز فجر پڑھنی ہے، جبکہ سحری کا وقت محدود ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے۔ لہٰذا کسی پہ غسل فرض ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں وہ سحری کرتا ہے، اس کی سحری میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور اگر کوئی غسل کر کے سحری کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پہ یہ فرض نہیں ہے۔ فرض یہ ہے کہ وہ نماز کو ضائع نہ کرے، فجر کی اس سے پہلے غسل کرے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتا کہ فجر آپ طلوع ہو جاتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روزے کو مکمل کرتے، روزے میں کوئی قدح نہیں ہوگی۔ اور دوسرا غسل ہے مستحب غسل، کہ شریعت میں مستحب غسل بھی ہوتا ہے جہاں پر شریعت ترغیب دیتی ہے غسل کے لیے، جیسے جمعہ کا دن ہے تو اس غسل سے آدمی کو گریز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں ہے، ایسا کوئی احتیاط شریعت میں نہیں ہے، لہٰذا مستحب غسل بھی وہ کرے۔ اور تیسرا غسل وہ ہے جو جائز ہے، آدمی حسب معمول روزانہ نہاتا ہے، اس نہانے میں کوئی حرج نہیں، یا گرمی کی شدت کی وجہ سے نہاتا ہے جو جائز غسل میں داخل ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس میں گریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں روزے کے مسائل جہاں بیان کیے ہیں، ایک باب انہوں نے قائم کیا، باب اغتسال الصائم، مسئلہ روزے دار کے غسل کرنے کے بیان میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو باندھ کر یہ بتایا ہے کہ مطلقاً روزے دار پر غسل میں کوئی پابندی نہیں ہے، فرض غسل، اچھا مستحب غسل، یہ جائز غسل کوئی بھی ہو، اس میں کوئی پابندی اس کے اوپر نہیں ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ عمل نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر گرمی کی شدت کی وجہ سے کپڑے کو بھگو کر کے اپنے اوپر ڈال لیتے تھے، کپڑے کو تر کر کے اپنے اوپر ڈال لیتے تھے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت روزہ میں اپنے جسم کو پانی کے ذریعے سے ٹھنڈک پہنچاتا ہے تو کوئی خرابی نہیں، جب کپڑا ڈال سکتے ہیں تو غسل کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی بات ابو داؤد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صراحت سے ہے کہ بعض صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی شدت کی وجہ سے یا پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈالتے تھے روزے کی حالت میں۔ تو روزے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پر پانی ڈالنا یہ بتاتا ہے کہ آدمی ٹھنڈک کے لیے غسل کرتا ہے، جسم پر پانی ڈالتا ہے، بہاتا ہے، اس میں کوئی عیب اور حرج نہیں ہے۔
بعض یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جسم، اس کی جو چمڑی ہوتی ہے وہ چیزوں کو جذب کرتی ہے، لہٰذا پانی ڈالیں گے تو وہ جذب کرے گی۔ ایسی کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے۔ اگر روزے دار بارش میں بھیگ جائے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا؟ اسے کہ بارش میں پانی اس کے اوپر گرے گا، شبنم کے قطرے بھی اس کے جسم پر لگ جائے کیا اس سے روزہ متاثر ہوگا؟ آدمی اگر کوئی ٹوب لگاتا ہے زخم پر، وہ بھی اسکن اس کی جذب کرے گی تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ خوشبو وہ لگاتا ہے، عود وہ لگاتا ہے، تو کیا وہ جذب کرے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ایسی کوئی احتیاط شریعت میں نہیں ہے۔ لہٰذا غسل کرنے میں، جسم کو ٹھنڈک پہنچانے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل بھی ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم کے حصے پر پانی بہانا بھی ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بات جو مشہور ہے کہ روزے دار کو حمام میں نہیں داخل ہونا چاہیے، یہ بات ضعیف ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی کہ روزے دار کو حمام میں نہیں جانا چاہیے، اس کی سند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صحت کے ساتھ نہیں پہنچتی ہے، ایسی کوئی بات ان سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا روزے دار غسل کا اہتمام کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے، جہاں شریعت نے اسے ترغیب دی ہے اس سے اجتناب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جب غسل فرض ہو جاتا ہے تب تو اسے کسی صورت غسل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ فجر سے پہلے غسل فرض ہو اس کے اوپر، یا حالت روزہ میں درمیان میں خود بخود اگر غسل فرض ہو جاتا ہے احتلام کی شکل میں، وہ غسل کرے۔ اسی طرح خاتون کا مسئلہ کہ اگر اس کے خاص دن چل رہے ہیں، روزے کے حالت میں ہی روزے کے دن کے درمیان وہ پاک و صاف ہو جاتی ہے، اسے بھی غسل کرنا چاہیے، اس غسل سے گریز نہیں کرنا چاہیے کہ ایسی کوئی احتیاط شریعت مطہرہ میں نہیں ہے، اور یہ جسم پر سختی ہے جس سختی کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح علماء نے کہا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں کلی کرتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھنڈے کپڑے پہنتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے روزے میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جس چیز سے منع کیا گیا کھانا اور پینا، یا جو چیز انسان کے معدے تک پہنچ جاتی ہے حلق کے راستے سے یا کسی اور راستے سے معدے تک پہنچتی ہے، وہ چیز منع ہے، ورنہ مطلق طور پر آدمی جسم کو ٹھنڈک نہ دے، پانی ہی نہ لگائے، ایسی کوئی چیز شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا ہے۔ جب غسل فرض ہو جائے آدمی کو غسل کر لینا چاہیے، خاص طور پر جو سحری کا مسئلہ ہے، سحری کھا کر کے بھی غسل ہو سکتا ہے، اور سحری سے پہلے اگر اللہ نے آسانی کی اس وقت بھی ہو سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز فجر سے پہلے آدمی نہا کر کے نماز فجر کو ادا کرے، اسے ضائع نہ کرے۔ علماء کہتے ہیں اگر سورج طلوع ہو جاتا ہے اور اس نے نماز فجر نہیں پڑھی اس وجہ سے کہ غسل نہیں کیا تو یہ جائز نہیں ہے، نماز ضائع کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ سحری کے لیے ایسی کوئی شرط احادیث میں واضح نہیں کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔